اچھا، سب سے پہلے تو میں حالات کے حوالے سے یہ سبمٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے حالات جو ہیں اس کے دو حصے ہیں. ایک سرکاری اعداد کے مطابق حالات اور ایک مجموعی طور پر حالات. تو ہماری جو آفیشیل اسٹیٹس ہے وہ بری ہے، بیکاز ہماری سرکار کے نمبرز برے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی لو ہے، انفلیشن ہائی ہے، ٹیکس کلیکشن پوری نہیں ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، یا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے. یہ چیلنجز ہیں، لیکن اوور آل اگر آپ اکانومی میں دیکھیں گے تو ابھی بھی ایک بز موجود ہے اور اس میں ایک وگر ہے ہماری اکانومی میں جو ہے، کیونکہ اتنی بڑی پاپولیشن ہے 24-25 کروڑ کی، اور جس میں ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ یوتھ ہے کہ وہ ایکٹیویٹی کے بغیر رہ نہیں سکتا ہے. تو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور ہماری حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے سرکاری اعداد ظاہر کرتے ہیں، اور اتنے اچھے بھی شاید نہیں ہیں جتنا ہم سمجھنا چاہتے ہیں. تو ہمیں ایک متوازن تصویر کی ضرورت ہے اپنے ذہن میں فیصلے کرتے ہوئے اور تجزیہ کرتے ہوئے. پہلی بات. دوسری بات، آپ نے آج کے پروگرام کی بات کی، تو ہمارے ہاں ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے اس کو اپنا رول پلے کرنے کے لیے چند مراحل سے گزرنا ہے، جن میں سب سے اہم ہے اویئرنیس کا. تو اویئرنیس کے حوالے سے اور نیٹ ورکنگ کے حوالے سے یہ جو فنکشن ہے یہ بہت اچھا تھا. جو کوالٹی آف اسپیکرز تھے اور جو نئے آئیڈیاز پریزنٹ ہوئے پراپ ٹیک کے حوالے سے، جو نوجوانوں نے پریزنٹ کیے، وہ بہت خوش آئند ہیں. بچے ینگ، بالکل بچے تجربہ بھی حاصل کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، آئیڈیاز کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں. انہیں ایک سپورٹ چاہیے سسٹم کی، تاکہ ایک ایکو سسٹم بنے جو کنڈیوسو ہو. تو اس کے حوالے سے یہ جو پروگرام رہا 3 دن کا، یہ اس میں بہت معاون ثابت ہوگا مجھے لگتا ہے. دیکھیے، انٹرنیشنل کمپنیز آئی ہیں، بٹ وہ ظاہر ہے کہ اتنی نہیں آئیں جتنی انٹرنیشنل سینٹرز میں جب ایگزیبیشن ہوتی ہے تو وہاں آتی ہیں. ہم لوگ کمپیریزن کر لیتے ہیں جلدی کہ دبئی میں کیا ہوا ایکسپو میں اور ہمارا ایکسپو کیسا ہوگا. تو اس لحاظ سے تو ابھی ہمیں ایک لمبا سفر طے کرنا ہے. لیکن جو خوشائند بات ہے نا، وہ یہ کہ لوکل انٹرپرنورز کچھ کرنا چاہتے ہیں جو ابھی انجان ہیں. ویل نون نام نہیں تھا کوئی بہت زیادہ، لیکن سب کی پروڈکٹس میں، سب کے آئیڈیاز میں، سب کے ایفرٹس میں بہت توانائی محسوس ہو رہی تھی. تجربے کی سگنیفیکنس اپنی جگہ ہے، پر مجھے یہ بات سے میں ایگری کروں گا کہ ہمیں یوتھ کو اسپیس دینے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے ہاں جو یوتھ ہے اس کی مجھے نمائندگی دکھائی نہیں دیتی پالیسی میکنگ فورمز پہ، کہ یوتھ کے ایمبیشنز کیا ہیں، ان کی ایسپریشنز کیا ہیں، ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اس پہ بات نہیں ہوتی اتنی جتنی ہونی چاہیے. اور وہ جو پالیسی میکنگ فورمز ہیں اس میں تجربہ زیادہ دکھائی دیتا ہے اور یوتھ کی نمائندگی کم دکھائی دیتی ہے. تمام جتنے بھی لوگ پاکستان میں رہ رہے ہیں ان سے ایک ہی میری ریکویسٹ ہے کہ جو ہم پریشان ہوتے ہیں اپنی ماضی کی کارکردگی کو دیکھ کے، لیکن اس میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہماری کارکردگی کے بھی 2 حصے ہیں. ہم 47 سے لے کر 90 تک کی جو دہائی ہے اس میں ہماری کارکردگی بہت اچھی تھی ان کمپیریزن ٹو ادر ریجنل کنٹریز، چاہے وہ انڈیا ہو یا بنگلہ دیش ہو یا وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ممالک ہوں. ہم بہت بہتر پرفارم کر رہے تھے، 6% سے زیادہ ہم گرو کر رہے تھے. 90 کے بعد کا جو 50% ٹائم ہے ہمارے ایگزسٹنس کا، اس میں ہماری کارکردگی اچھی نہیں رہی. تو ایک تو ہمیں اپنی کارکردگی کا جائزہ لینا چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، جو ہمارا فیوچر ہے وہ ہمارے ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یعنی ہم 75 سال گزارے ہیں اور گوئنگ فارورڈ شاید ہم نے 75 لاکھ سال گزارنے ہیں. تو جو گزر گیا وہ اتنا اہم نہیں ہے، جو آنے والا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کو ہمیں ایک مثبت سوچ کے ساتھ اس کو ٹیکل کرنا چاہیے، آپٹیمزم کے ساتھ ٹیکل کرنا چاہیے، پازیٹیو اپروچ کے ساتھ ٹیکل کرنا چاہیے، اور انوالومنٹ کے ساتھ ٹیکل کرنا چاہیے. سٹ اسائیڈ والی جو ایٹیٹیوڈ ہے یہ نہیں رکھیں، انوالو ہوں، پارٹیسپیٹ کریں، جو چیلنج آئے اس کو مثبت سوچ کے ساتھ ایڈریس کریں. تو انشاءاللہ فیوچر از مچ مور پرومسنگ دین وی اینٹیسپیٹ. بہت شکریہ.